نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 11 رمضان مبارک ہے اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی قصر العمل، یہ باب ہے انسان کی امیدوں کو کم کرنے کے بیان میں۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن لیث عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی قال کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے کو تھاما۔ دوسری روایت میں بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا کندھا پکڑا، تو گویا کہ اہتمام شان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح وقت گزارو جس طرح ایک مسافر وقت گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا راہ گزر وقت گزارتا ہے۔ یعنی ایک مسافر کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سفر کے اندر ہوتا ہے تو اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے لیے بڑے لمبی لمبی جائیدادیں ہوں، میرے پاس جس مقام پر میں جا رہا ہوں وہاں پر بہت ساری پراپرٹیاں ہوں، جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں عیاشی کے پورے سامان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو سفر ہے، ٹرین ہے، وقتی طور پہ مجھے اس ڈبے کے اندر سوار ہونا ہے، پھر منزل پر اتر جانا ہے۔ میں کیا اس ٹرین کے ڈبے کے اندر قالینیں بچھاؤں، میں کیا اس ٹرین کے ڈبے کے اندر ایسیاں لگاؤں، میں کیا اس ٹرین کے ڈبے کے اندر جو ہے وہ خرید کر اپنے نام کروں، مجھے چھوڑ کے چلا جانا ہے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری حالت ایسی ہی ہونی چاہیے جس طرح ایک مسافر کی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ سارا کا سارا قیام ٹیمپریری ہے، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، نتھنگ از پرماننٹ، یہ سارا کا سارا ٹیمپریری ایک عمل ہے جس پروسیس سے میں گزر رہا ہوں۔ تو وہ اپنا دل نہیں لگاتا اس کے اندر۔ آپ کسی اسٹیشن پہ رکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلی ٹرین سے مجھے وہاں جانا ہے، تو کیا آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے وہاں اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ یار یہاں قالین بچھنا چاہیے میرے لیے؟ کیا آپ اس بات کا انتظام کرتے ہیں وہاں پہ اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے کہ یار یہاں پہ اے سی لگنا چاہیے کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں؟ یا کیا آپ وہاں پر اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ اس ریلوے اسٹیشن کے اندر میرے لیے اسباب و وسائل سارے جمع ہو جائیں، میں اس کو خرید کے رکھ لوں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کے اندر اتنا محو اور اتنا منہمک نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے مجھے آگے بڑھ جانا ہے، تو کیا اپنا دل ان چیزوں کے اندر لگانا۔ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی سہولت کے اور اپنی جو ہے وہ جائز سہولتوں کے اسباب مہیا نہیں کر سکتا۔ اصل مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا محو ہو جانا کہ انہی اسباب کے مہیا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کو چھوڑ دے، انہی اسباب کے مہیا کرنے میں حلال و حرام کو ترک کر دے، انہی اسباب کے مہیا کرنے میں ان کو وافر مقدار میں پانے کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں پڑ جائے، اس سے منع کیا گیا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر یا بالکل راستہ کراس کرنے والا۔ راستہ کراس کرتے ہوئے آپ روڈ جب کراس کر رہے ہوتے تو اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میرے پاس سامان زندگی کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے مجھے یہاں سے روڈ کراس کر کے آگے چلے جانا ہے، ایک عابر سبیل ہوں، راہ گزر ہوں میں، اور مجھے یہاں سے آگے میں یہاں پہ سامان جمع کر کے کروں گا کیا؟ جتنا سامان اٹھا لوں گا وہ اور میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مسافر آدمی تو زیادہ سامان سے گھبراتا ہے، اسی طرح ایک اہل ایمان جو ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے وہ زیادہ ساز و سامان سے گھبراتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں زیادہ ساز و سامان جمع کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے یہ سارا سامان چھوڑ کے جانا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے گھروں میں غور کریں تو ہم دنیا جہاں کی عیاشی کی چیزیں چاہتے ہیں کہ سب جمع ہو جائیں، میرے پاس ایسا سوئمنگ پول ہو، ایسا میرے پاس صوفے ہوں، ایسے میرے پاس الماریاں ہوں، ایسی خوبصورت کچن ہو، میرے پاس انٹیریئر ڈیزائنر کو بلا کر فلاں 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 چیزیں ایسے سیٹ کرواتے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیشہ اس کو یہیں رہنا ہے۔ حالانکہ یہ ٹیمپریری چیز ہے، یہ ٹیمپریری پیریڈ ہے۔ کس وقت میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور منادی ندا دے دے چلو بھائی اٹھو نکلو یہاں سے، اور آپ کو یہاں سے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا، کسی کو اس کا اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ فرمایا فقال علی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا۔ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، جب تم صبح ہو تو شام کی فکر نہ کرو، جب شام کا وقت ہو تو صبح کی فکر نہ کرو،
یعنی اگر تمہیں صبح کے وقت میں کھانے پینے کا الحمدللہ اللہ پاک نے انتظام کر دیا، شام کو کیا ہوگا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے صبح انتظام کیا وہ شام کو بھی کر دے گا۔ اور اگر شام کے وقت میں ہو تو اگلے دن کی ٹینشن نہ پالو کہ صبح کیا ہوگا، صبح کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس نے ابھی انتظام کیا ہے وہ صبح بھی انتظام فرما دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کے حصے کو لے لو اپنے بیمار ہونے سے پہلے یعنی بیمار ہونے کے بعد انسان سوچتا رہتا ہے کاش میں فلاں 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 کام کر لیتا، لیکن جب صحیح ہوتا ہے تو ٹائم ضائع کرتا ہے۔ تو اپنی صحت کے وقت کو قیمتی بناؤ، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو یوٹیلائز کرو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے اور تم کسی کام کے قابل نہ رہو۔ اسی طرح اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس میں سے جو کام کرنے ہیں کر لو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کہتے رہ جاؤ کاش کہ مجھے وقت مل جاتا تو میں فلاں فلاں نیک کام کر لیتا۔ نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حیات کی دولت سے نوازا ہوا ہے، انسان پریزنٹ میں جیتا ہے، انسان نہ پاسٹ میں جیتا ہے نہ فیوچر میں جیتا ہے۔ فیوچر کے بارے میں معلوم نہیں ہے انسان کو، اور پاسٹ جو ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں چلا گیا، اللہ کے علم کے مطابق ہو گیا، انسان سے گزر گیا۔ انسان اس وقت پریزنٹ میں ہے، تو پریزنٹ کو قیمتی بنائے، چھوڑ دے کہ میں نے پاسٹ میں یہ کیا تھا، ٹھیک ہے انسان نے پاسٹ میں ٹائم ضائع کر لیا، اب اپنے آپ کو سدھار لے، اپنی اصلاح کر لے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ابھی بھی یہ سانس کی ڈوری ٹوٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو برقرار رکھا ہوا ہے، انسان کے پاس مہلت ہے، انسان اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، انسان اللہ تعالیٰ سے قرب کی طرف رجوع کرے، اپنی آخرت کو سنوارے، اس کے پاس یہ قیمتی لمحات موجود ہیں جب تک اس کا سانس چل رہا ہے۔ حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجل، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله وثم أمله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہذا ابن آدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ابن آدم ہے، وہذا اجل، اور یہ اس کی موت ہے، گردن کے قریب لے کر کہ یہ انسان کا جسم ہے اور یہ انسان کے قریب اس کی موت ہے، اور فرمایا کہ وسم عمل، اور یہ اس کی امیدیں ہیں، دور دور تک اس کی امیدیں، یعنی انسان کی زندگی سے اس کی موت لگی پڑی ہے اور اس کو امیدیں ایسی ہیں کہ ابھی تو میں نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں، ابھی تو فلاں فلاں کارنامے سر انجام دینے ہیں، ابھی تو ڈی ایچ اے کے میں نے فلانی بلڈنگ بھی خریدنی ہے، ابھی تو میں نے کاروبار کو اور مزید پھیلانا ہے، ابھی تو میں نے اپنے بچوں کے بعد پوتوں کو، نواسوں کو، پڑھ نواسوں کو، پڑھ نواسوں کی تیاریاں کرنی ہیں۔ انسان اپنے موت کو بھول کر دوسری چیزوں میں ایسا محو ہوتا ہے کہ وہ اس کی موت سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھی ہوئی ہے اس کے سامنے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ عنقریب میں مرنے والا ہوں، ٹینشن اس نے پوتوں کی پالی ہوئی ہے، نواسوں کی پالی ہوئی ہے، پڑھ نواسوں کی پالی ہوئی ہے کہ وہ کیسے رہیں گے، کیسے جئیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان جو مال کماتا ہے، انسان کے اندر جو اہمیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بیٹے کی ہوتی ہے، بہت ہوا تو اپنے پوتے یا نواسے تک جاتی ہے۔ تیسری نسل کو تو انسان، آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اپنے دادا کے بعد ان کے والد کا نام بھی یاد ہوگا، انہوں نے آپ کے لیے کیا 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 نہیں کیا، اس سے کوئی سروکار بھی ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انسان کی نسلوں کے اندر 3 نسل کے بعد نہ محبت باقی رہتی ہے، نہ الفت باقی رہتی ہے، نہ اس کے لیے درد باقی رہتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کے باوجود بھی انسان ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، کہ اپنی 7 نسلوں کی فکر ایسے کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ سب کے سب اسی کے آسرے پر بھروسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آئیں گے تو اپنے حصے کا لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ آدمی جو مقرر کر کے جائے گا وہ کرے گا۔ انسان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ انسان خود علم حاصل کرے، خود تربیت حاصل کرے، اپنی اولاد کو علم دے اور تربیت دے۔ کس کے نصیب میں اللہ نے کیا لکھا ہے انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کو کروڑ پتی بنا دیں گے بعد کی نسلوں میں، اور کس کو جو ہے وہ غریب و فقیر بنا دیں گے۔ انسان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ یہ فکر نہ کرے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ یا کتنا مال و دولت کس طرح سے آئے گا، بلکہ اس بات کی فکر کرے کہ میں ان کو ایک اچھا انسان، ایک نیک صالح آدمی بنا کے جاؤں، تاکہ جتنا بھی پیسہ آئے اس کا اچھا استعمال کریں۔ ان کے نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوگا وہ ان کو مل کر رہے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو کروڑ پتی، ارب پتی یا کھرب پتی بنانے کے لیے کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کے عیاشی کریں، اس 7ویں نسل کو آپ کی فکر ہی نہیں ہے۔
7ویں نسل تو دور کی بات، آپ کے بیٹے کے بعد آپ کے پوتے کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نواسے کا آپ کا کوئی تعلق نہیں. چلو جس کا ایک بیٹا ہو اور ایک ہی پوتا ہو تو شاید ہو سکتا ہے پوتوں سے بھی وہ کچھ لگاؤ ہو، 2-4 بچے ہوں تو، لیکن جس کی آپ دیکھیں گے کہ کافی ساری اولادیں ہوں تو اس کو پوتوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا. ہر بچے کے اس کے 10-12 اگر مثال کے طور پہ 4-5 بچے ہیں تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرا کون سا پوتا ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، آیا نہیں آیا، سلام کیا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وافر مقدار میں ہے. اور پوتوں کے نیچے والوں کو تو خیر وہ جانتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات تو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، اگر زندگی میں ہوا اور آ بھی گیا تب بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو انسان جو جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے سے بس اوپر اور نیچے ایک ایک اسٹیج سے جڑا ہوتا ہے، اپنے باپ دادا سے اور اپنے جو ہے وہ بیٹے پوتے سے. اس سے زیادہ کی تو انسان کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس اتنا مال و دولت موجود ہے کہ ہماری زندگی سکون سے، عافیت سے، صحت کے ساتھ الحمدللہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، گزر رہی ہے، تو آگے کی کمانے کی فکر یا اس سے زیادہ جمع کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع کرنا اس کی حرص اور اس کی لالچ پر دلالت کر رہا ہے.